أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، الثامن التمييز، وهو نكرة رافض للإبهام المستقر عن ذات ونسبة ويفترق عن الحال بأغلبية جموده وعدم مجيئه جملة وعدم جواز تقدمه على عامله على الأصح. بات یہ کہ ہم بیان کر چکے پیچھے، اور جو بحث بیان ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ منصوبات، وہ چیزیں جو صرف منصوب واقع ہوتی ہیں لا غیر، جن پر صرف نصب آتا ہے اور کوئی اعراب نہیں آتا، وہ کل 8 قسمیں تھیں. 7 پڑھی جا چکی ہیں، بیان ہو چکی ہیں. ان میں سے 8ویں قسم جو ہے، آخری قسم جو ہے وہ آج بیان ہو رہی ہے، وہ تمیز ہے. تمیز بھی صرف منصوب واقع ہوتی ہے، تمیز پر کوئی اور اعراب نہیں آتا. متیں سب سے پہلے تمیز کی تعریف کریں گے کہ تمیز کہتے کسے ہیں. کہتے ہیں کہ التمیز وہو النکرۃ الرافعہ، تمیز جو ہے وہ ایک اسم نکرہ ہوتی ہے، الرافعہ للابہام، جو ابہام کو دور کرتی ہے، رفع کرتی ہے. کون سا ابہام؟ المستقر، وہ ابہام جو موجود ہوتا ہے، ٹھیک ہے، پایا جاتا ہے. کس میں؟ ذات میں یا نسبت میں. اس ذات یا نسبت سے، اس ذات اور نسبت میں جو ابہام ہوتا ہے، اس ابہام کو دور کرنے والی چیز کو یا اسم نکرہ کو تمیز کا نام دیا جاتا ہے. مثالوں کے ذریعے سے واضح ہو جائے گا. یہ تو تھی تعریف کہ تمیز نکرہ جو رافع للابہام المستقر عن ذات اور نسبت. مطلب تمیز اور حال کے درمیان فرق ہے. مطلب حال بھی منصوب ہوتا ہے، تمیز بھی منصوب ہوتی ہے. فرق کیا ہے؟ ہم کیسے پہچانیں گے کہ یہ تمیز ہے اور یہ حال ہے؟ حال اور تمیز میں چند فرق بیان کرتے ہوئے مطلب یہاں پر 3 فرق جو بیان کیے جا رہے ہیں. سب سے پہلا فرق یہ ہے، کہتے ہیں تمیز حال سے جدا ہو جاتی ہے اس چیز کے ساتھ بے اغلبیت جمود ہی، کہ تمیز غالباً جامد آتی ہے، حال غالباً جو ہے وہ مشتق ہوتا ہے. پیچھے کیا چکے کہ فل اغلب فی الحال مشتقتاً، تو اغلب مشتق ہوتا ہے، لیکن تمیز غالباً جو ہے وہ جامد ہوتی ہے. غالباً سے کیا ہے، وہاں بھی اغلب کہا تھا تو مشتق ہوتا ہے اور کبھی کبھی جامد ہو جاتا ہے. یہاں پر بھی اغلب طور پر تمیز جو ہے وہ جامد ہوتی ہے. اس کا مطلب کبھی کبھی تمیز جو ہے وہ مشتق بھی ہو جاتی ہے، لیکن کبھی کبھی ہوتی ہے. تو یہ پہلا فرق، حال جو ہے وہ مشتق ہوتا ہے، تمیز جامد ہوتی ہے. دوسرا فرق عدم مجیء جملۃ، دوسرا فرق یہ ہے کہ حال جو ہے جملہ کو بھی حال واقع کیا جا سکتا ہے. ایک پورا جملہ حال آ جاتا ہے، حال واقع ہو جاتا ہے. جبکہ فرماتے ہیں کہ تمیز، جملے کو آپ تمیز نہیں بنا سکتے، تمیز صرف مفرد بنے گی، جملہ جو ہے وہ تمیز نہیں ہوتا. تو یہ دوسرا فرق ہو گیا. اور تیسرا فرق یہ ہے وہ عدم جواز تقدم علی عاملہ علی الاصح. تو اصح قول کی بنا پر یہ ہے کہ تمیز کو اس کے عامل پر مقدم نہیں کیا جا سکتا، جبکہ حال کو اس کے عامل پر بھی مقدم کر سکتے ہیں، کیا جا سکتا ہے. یہ 3 فرق تھے حال اور تمیز کے درمیان. فرماتے ہیں کہ ہم نے ابھی کہا کہ حال اور تمیز کے درمیان ایک فرق یہ ہے کہ تمیز جو ہے وہ جامد ہوتی ہے، اغلب طور پر حال مشتق ہوتا ہے. مگر اگر جو ہے وہ تمیز مشتق آ جائے گی کسی جگہ پر، اغلب کے برخلاف مشتق آ جائے تمیز، تو مطلب اس میں حال کا بھی احتمال ہے، تمیز کا بھی احتمال ہے. اس کو آپ تمیز بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو حال بھی بنا سکتے ہیں. اچھا، اب فرماتے ہیں تمیز کی تعریف میں ہم بیان کر چکے کہ تمیز ایک نکرہ ہوتی ہے، اس میں نکرہ جو ابہام کو دور کرتی ہے. ایسا ابہام جو مستقر ہوتا ہے، موجود ہوتا ہے، یا تو ذات میں موجود ہوتا ہے یا نسبت میں موجود ہوتا ہے. فرماتے بس تمیز کی 2 قسمیں ہو گئی. پہلی قسم وہ کہ جو ذات سے ابہام کو دور کرتی ہے، اور دوسری قسم وہ جو کہ نسبت سے ابہام کو دور کرتی ہے. فرماتے فل اول، یا اول سے مراد وہ تمیز ہے جو ذات سے ابہام کو دور کرتی ہے. فرماتے ہیں کہ یہ جو
وہ تمیز جو ذات سے ابہام کو دور کرتی ہے، ان مقدار غالباً، وہ غالباً مقدار سے ابہام کو دور کرتی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی وہ تمیز جو آتی ہے اس لیے کہ ذات سے ابہام کو دور کرے، تو فرماتے ہیں وہ ذات جس میں ابہام ہوتا ہے اور تمیز اس سے ابہام کو دور کرتی ہے، وہ ذات غالباً مقدار ہوتی ہے۔ وہ ذات غالباً مقدار ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں مقدار کی 4 قسمیں، ذات غالباً مقدار ہوتی ہے اور مقدار کی 4 قسمیں۔ فرماتے ہیں وہ 4 قسمیں کون سی؟ فرماتے ہیں مقدار یا تو وہ عدد ہوگا، مقدار یا تو جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ وزن ہوگا، مقدار یا جو ہے وہ کیل ہوگا، مقدار یا مساحت ہوگا۔ تو یہ مقدار کی 4 قسمیں، یہ چاروں کی چاروں مقدار ہیں اور مقدار ذات ہوتی ہے۔ کہا ہے نا کہ وہ تمیز جو نسبت سے ابہام کو دور کرتی ہے، وہ تمیز جو ذات سے ابہام کو دور کرتی ہے، یعنی اول تمیز، پہلی تمیز کی قسم جو ذات سے ابہام کو دور کرتی ہے، غالباً مقدار سے ابہام کو دور کرتی ہے، اور وہ مقدار پھر یا عدد ہوگی۔ عدد کی مثال ہم دیتے چلیں، جیسے اندی احد عشر کوکبا، میرے پاس جو ہے وہ احد عشر، میرے پاس 11 ہیں۔ اب 11 جو ہے، یہ توجہ کرنا، یہ 11 عدد ہے اور عدد مقدار ہے، اور یہ جو مقدار ہے یہ ذات ہے۔ سمجھ آ گئی؟ ذات میں ابہام پایا جاتا ہے۔ یہ ذات کون سی ذات ہے؟ یہ مقدار ہے، 11 کی مقدار، اور یہ جب 11 مقدار ہے، یہ مقدار عدد میں ہے، تو پس عدد میں جو ابہام تھا اس کو دور کرنے کے لیے کوکبن تمیز کو لایا گیا ہے۔ بس وہ ابہام جو موجود تھا ذات میں، وہ ذات جو کہ مقدار ہے، وہ مقدار جو کہ عدد ہے، اسے ابہام کو دور کیا جا رہا ہے۔ اور مقدار کی دوسری قسم فرماتے ہیں کہ وزن ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ فرماتے ہیں کہ وزن، جیسے کہ اندی ریتل زیتن، میرے پاس 1 ریتل زیت ہے، یا اندی جو ہے وہ اندی کلو زیتن، 1 کلو ہے نا، آج کل کلو چلتے ہیں نا، وہ ریتل تو وہاں عراقی تھے نا عرب میں، تو وہاں اس کو ریتل کہا جاتا ہے۔ ریتل یہ یعنی کہ یہ چھٹانگ یا اس طرح کے چھوٹے جو ہے وہ وزن تھے، ان میں استعمال ہوتا ہے، ان کے لیے آتا ہے۔ تو یہاں کلو، 1 کلو، یا ایک جو ہے وہ پاؤ، ایک جو ہے وہ 10 گرام یا 20 گرام، یہاں جو ہے ہمارے گراموں میں چلتا ہے۔ اچھا، تو یہاں اندی ریتلون زیتن، زیتون کا تیل، میرے پاس 1 ریتل ہے۔ اب ریتل کیا؟ ریتل ہے کون سی؟ ریتل کیا؟ تو یہ کہ ریتل ہے ذات بھی ہے، مقدار بھی کیا ہے؟ وزن۔ ریتل ہے بھائی 1 کلو، جیسے وزن ہوتا ہے، ریتل بھی ایک وزن ہے، تو اس میں ابہام تھا، یہ کلو کیا چیز ہے تیرے پاس؟ 1 کلو یا 1 ریتل؟ زیتون نے آ کر، زیت نے آ کر اس ابہام کو دور کر دیا جو وزن میں تھا، اور وزن جو مقدار ہے جو کہ ذات ہے۔ اور فرماتے مقدار کی تیسری قسم جو کیل، وہ مقدار یا کیل ہوگی، یا کیل جیسے فرماتے ہیں کہ کیل کہتے ہیں پیمانے کو، جیسے اندی کفیزون برا، میرے پاس جو ہے 2 کفیز، 2 پیمانے برن گندم کے ہیں، بر کہتے ہیں گندم کو، فرماتے میرے پاس 2 پیمانے گندم کے ہیں۔ کہا جائے اندی کفیزن، میرے پاس 2 پیمانے ہیں، کس چیز کے 2 پیمانے ہیں؟ گندم ہے، مکئی ہے، چاول ہے، ٹھیک ہے؟ کیا چیز ہے؟ تو ابہام موجود تھا کس میں؟ کیل میں۔ کیل کیا ہے؟ مقدار یعنی وہ ذات میں ابہام تھا۔ تو کفیزان برن، کفیزان میں جو کہ اندی کفیزان میں جو ابہام تھا، اس ابہام کو برن نے آ کر دور کر دیا۔ اور فرماتے ہیں یا وہ مقدار جو ہوگی، چوتھی قسم، وہ مساحت میں ہوگی، وہ مساحت میں ہوگی۔ فرماتے ہیں ما فی السماء قدر راحتین سحابان، آسمان میں ہتھیلی کے برابر بھی بادل نہیں ہیں۔ اب اگر یہاں تک کہا جب ما فی السماء قدر راحتین، آسمان میں ہتھیلی کے برابر نہیں ہے، کیا نہیں ہے پتہ نہیں، ابہام ہے یا نہیں؟ ابہام کو دور کرنے کے لیے سحابن ہے، سحابن یہ تمیز ہے،
تو ان چاروں مثالوں میں صحابن، برن، زیتن، کوکبان یہ تمیز ہے، اور یہ چاروں کے چاروں مثالیں جو ہے وہ مساحت، کیل، وزن، عدد یہ مقدار ہیں، اور مقدار ذات ہے. تو یہ ذات سے ابہام کو دور کرنے کے لیے جو ہے یہ فرماتے ہیں کہ تمیز واقع ہو رہی ہے، اور چاروں مثالوں میں آپ نے دیکھ لیا تمیز جو ہے وہ منسوب واقع ہو رہی ہے. خوب فرماتے ہیں کہ والخفض قلیل، یہ جو تمیز ہوتی ہے، یہ جو تمیز جو ذات سے ابہام کو دور کرتی ہے اور غالباً مقدار میں ہوتی ہے، اور مقدار 4 قسموں میں ہوتی ہے، اس کی 4 قسمیں ہیں. یہ خفض قلیل یعنی اس تمیز میں خفض یعنی کسرہ کام آتا ہے. سمجھا گئی؟ اس میں کسرہ جو ہے وہ کام آتا ہے، یعنی کہ یہ کہ ما قبل ذات کو تو اس کی طرف اضافت دیتے ہوئے اس کو تمیز کو کسرہ دے دیا جائے، یہ بہت کام اکثر یہ منسوب ہی رہتی ہے. آج ہوگی بات، جیسے کہ ان مثالوں میں موجود ہے قوکمن وغیرہ وغیرہ یہاں منسوب ہے. کبھی کبھی آ کر اس کو جر بھی دے دیا جاتا ہے، لیکن بہت کم، قلیل ہو بالخفض ہو قلیل کم. اس کے بعد فرماتے ہیں وَعَنْ غَيْرِهِ قَلِيلًا، فرماتے ہیں وہ تمیز جو ذات سے ابہام کو دور کرتی ہے، جو ذات سے ابہام کو دور کرتی ہے وہ غالباً مقدار سے ہوتی ہے. سمجھ آ گئی؟ اور فرماتے ہیں وہ مقدار کی پھر 4 قسمیں. فرماتے ہیں وہ تمیز جو ذات سے ابہام کو دور کرتی ہے وہ اغلب طور پر مقدار سے ہوتی ہے، اور غیر مقدار سے اس تمیز کا آنا بہت کم ہے. یعنی جو تمیز ذات سے ابہام کو دور کرتی ہے وہ غیر مقدار سے ابہام کو دور کرنے کے لیے آتی ہے، قلیلا کام آتی ہے، تھوڑا آتی ہے. ٹھیک ہے؟ اور ایسی تمیز جو غیر مقدار ہو ذات سے ابہام کو دور کرنے والی اور غیر مقدار سے ابہام کو دور کرے، فرماتے ہیں ہے کام، اور اس میں جو ہے والخفض کثیرون، اس میں کسرہ کثیر ہے. اندی خاتم فضت، یہ خاتم فضت یہاں پر جو ہے کسرہ کثیر آ رہا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ یہاں پر ہے تو ذات سے ابہام کو دور کرنے والی. ٹھیک، یعنی خاتم فضہ، فضہ جو ہے خاتم سے ابہام کو دور. میرے پاس خاتم انگوٹھی ہے، کس چیز کی؟ فضہ کی. اب یہاں فضہ ذات سے ابہام کو دور کر دے، لیکن یہ ذات کیا ہے؟ خاتم. خاتم مقدار نہیں ہے. سمجھ آ گئی نا؟ کہا تھا نا کہ جو ذات سے ابہام کو دور کرتی ہے غالباً مقدار سے ابہام کو دور کرتی ہے. فرماتے ہیں یہاں مقدار سے ابہام کو دور، خاتم میں مقدار نہیں ہے، یہ غیر مقدار ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ نہ عدد ہے خاتم، نہ عدد، نہ وزن، نہ کیل، اور نہ ہی مساحت، تو یہ غیر مقدار سے ہے. تو فرماتے ہیں یہ ہے قلیل، غیر مقدار سے ابہام کو دور کرنے والی تمیز ہے قلیل، لیکن والخفض کثیر، اس میں کسرہ زیادہ آتا ہے اور اس میں نصب جو ہے وہ کم آتا ہے. تو اکثر پڑھا جاتا ہے اندی خاتم فضتین، اندی خاتم فضتن، کم آتا ہے، پڑھا جاتا ہے کم پڑھا جاتا ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں بس ثانی، ہم ثانی پر پہنچ گئے کہ تمیز جو 2 قسموں پر، یا ذات سے ابہام کو دور کرتی ہے یا نسبت سے ابہام کو دور کرتی ہے. ذات سے ابہام کو دور کرنے والے کے بارے میں تفصیل بیان ہو چکی ہے. بس ثانی، اب وہ تمیز جو نسبت سے ابہام کو دور کرتی ہے، فرماتی ہے یہ نسبت سے ابہام کو دور کرنے والی تمیز جو ہے یہ بھی چند طرح کی ہے. یا تو اس نسبت سے ابہام کو دور کرے گی جو نسبت جملہ میں ہوگی، یا تو اس نسبت سے ابہام کو دور کرے گی جو نحو جملہ میں ہوگی. یا نحو جملہ سے مراد، توجہ، نحو جملہ سے مراد مثلا اسم فاعل، اسم مفعول، ٹھیک ہے، مصدر وغیرہ میں جو ابہام ہوگا، کیونکہ اسم فاعل اسم مفعول بھی جو ہے وہ عمل کرتا ہے. تو جب یہ بھی عمل کرتے ہیں تو وہ بھی وہاں پر بھی جملہ، یہ نحو جملہ ہو جائے گا. ٹھیک، تو یا تو نسبت جملہ میں ہوگی یا نسبت نحو جملہ میں ہوگی، یا وہ تمیز جو نسبت سے ابہام کو دور کرتی ہے وہ نسبت اضافت میں ہوگی. اضافت میں وہ نسبت ہوگی، اس سے ابہام کو دور کرے گی. اور فرماتے اس کی مثال واشتعل الراس شیبا، یہ جملہ کی مثال ہے. یہ شیبا یہاں تمیز ہے، یہ ابہام کو دور کر دیں گے نسبت سے. کون سی نسبت؟ نسبت جو جملہ میں موجود ہے، واشتعل الراس، واشتعل فعل ہے
راسو جو ہے فرماتے ہیں کہ فاعل ہے، تو یہ یہاں پر جو ہے فعل اور فاعل جملہ میں جو نسبت ہے فعل اور فاعل کے درمیان اس میں ابہام ہے، شیبن اس کو دور کر دو. کیا ابہام ہے؟ فرماتے ہیں ابہام یہ ہے بشتا الراسو، سر سفید ہو گیا. اب سر سفید ہو گیا، اس میں ابہام ہے، کس وجہ سے سفید ہو سکتا ہے یہ بال سفید ہو گیا، بڑھاپا ہو گیا، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کوئی رنگ کر دیا گیا، ٹھیک ہے، میک اپ کیا گیا سفید ہو گیا، یا سفید کپڑا اوپر رکھ لیا سفید ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، یا چونا وغیرہ پڑ گیا تو سفید ہو گیا. تو کئی چیزوں سے یہ جو سفیدی آ سکتی ہے نا، یہ ابہام نسبت میں تھا. اس نسبت کے ابہام کو دور کرنے کے لیے تمیز علی شیبن، اور بھائی کسی اور وجہ سے سر سفید نہیں ہوا، شیبن بڑھاپے کی وجہ سے سر پر سفیدی چھا گئی ہے. تو یہ جملہ میں نسبت سی، اس میں ابہام کو دور کرنے کے لیے یہ جو ہے وہ تمیز آئی ہے. اور فرماتے وَلِلَّهِ دَرُّهُ فَارِسًا، یہ جو ہے یہ فرماتے ہیں مثال دی جا رہی ہے کہ جو نسبت ہے اس نسبت سے ابہام کو دور کرنے کے لیے تمیز آ رہی فارسً، معنی اس میں للہ ہے، اللہ کے لیے ہے، دَرُّهُ اس کی نیکی اس کی خوبی، للہ اللہ کے لیے ہر خوبی، ایسے ہی ہے نا، ہر نیکی ہر خوبی ہر اچھائی اللہ کے لیے، فارسً، ٹھیک ہے، یعنی اللہ کے لیے اس کی خوبی فارسً. کس کے اعتبار سے خوبی کئی طرح سے ہوتی ہے. فارسً فراست کے اعتبار سے، فراست کہتے ہیں کھلا دل والا ہونا، ٹھیک ہے، اور ایک جو ہے وہ اچھی طبیعت والا ہونا، اچھے جو ہے وہ خو والا ہونا، تو یہ فراست رکھتا ہے، ٹھیک ہے. تو فرماتے ہیں کہ یہ فارسً نے تمیز دی ہے، اس ابہام کو دور کیا ہے جو ابہام نسبت میں پایا جاتا ہے، اور وہ نسبت یہاں پر اضافت میں موجود ہے. وہ اضافت کیسی ہے؟ دَرُّهُ، دار مضاف ہے، وہ مضاف ہے، یہ اضافت. فرماتے ہیں یہ مثال دونوں کے لیے آپ دے سکتے ہیں، نحوے جملہ کے لیے دے سکتے ہیں، اضافت کے لیے دے سکتے ہیں. نحوے جملہ یعنی مصدر مضاف ہو رہا ہے تو نحوے جملہ ہوتا ہے، اور یہاں پر جو اضافت کی بھی مثال دے سکتے ہیں. جی در مصدر ہے اور ہو کی طرف مضاف ہے. اور فرماتے ہیں یہ مثالیں ہو گئیں، یہ اس کی بشتا الراس و شیبن اور للہ در فارسن، یہ دوسری قسم کی جہاں نسبت سے وہاں کو دور کیا جاتا ہے. اور اس سے پہلے جو مثال ہے ریتلن زیتن، ہندی ریتلن زیتن، یہ پہلی قسم کی مثال ہے، اور یہ مقدار میں سے ایک قسم کی مثال ہے. اور ہندی خاتم الفضتن، یہ فرماتے غیر مقدار کی مثال دی جا رہی ہے. تمیز کی بحث میں آخری مطلب جو بیان ہوگا وہ فرماتے یہ ہے وَالنَّوْسِبُ لِمُبَيِّنِ الذَّاتِ ہِيَا وَلِمُبَيِّنِ اِثْبَاتِ وَالْمُسْنَادِ مِنْ فِعْلٍ أَوْ شِبْهِهِ. فرماتے ہیں کہ اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ تمیز جو ہے وہ دو طرح کی ہو گئی، ایک ذات سے ابہام کو دور کرنے والی اور ایک نسبت سے ابہام کو دور کرنے والی. فرماتے ہیں یہ جو ذات سے ابہام کو دور کرنے والی تمیز ہے، اس تمیز کو کہتے ہیں مبین ذات. مبین ذات یعنی ذات کو بیان کرنے والی تمیز جو ہوئی، تو تمیز ہے بیان کرنے والی، اس میں جو اجتماع ہے اس کو دور کر کے اس کو بیان کرنا. فرماتے ہیں ایک ہوگی مبین ذات جو ذات سے ابہام کو دور کرتی، اور دوسری مبین نسبت، دوسری قسم مبین نسبت. تو فرماتے ہیں اب سوال یہ ہے کہ بھئی وہ تمیز جو مبین ذات ہے وہ پہلی قسم، اس کو کون سی چیز نسب دیتی ہے، اور وہ تمیز جو مبین نسبت ہے اس کو کون سی چیز نسبت جو ہے نسب دیتی ہے، وہ کس وجہ سے منسوب ہے، اس کا ناسب کیا ہے. تو فرماتے ہیں یہاں پر اس سوال کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں وَالنَّوْسِبُ لِمُبَيِّنِ الذَّاتِ، ٹھیک ہے، وہ تمیز جو ذات کو بیان کرتی ہے اس کا ناسب، اس کو نسب دینے والی چیز ہے، یا وہ خود ذات ہے، یا کہ ضمیر ذات کی طرف لوٹ رہی ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ وہ ذات جس میں وہام ہوتا ہے وہ ذات ہی نسب دیتی ہے تمیز کو. مثلا ہندی احد عشر کوکبن، یہ کوکبن تمیز دے رہی ہے، وہ بیان کر رہی ہے ذات کو. اب یہ جو نسب دینے والی چیز یہاں پر کوکبن کو کیا ہے، احد عشر، یہ ذات ہے،
ٹھیک ہے یہ ناصب ہے. اور فرماتے ہیں کہ وہ تمیز جو مبین نسبت ہے، نسبت کو بیان کرتی ہے، جیسے وشت الراس شیبن، یہ شیبن نسبت کو بیان کرتی ہے. تو فرماتے ہیں اس کا ناصب کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ اس کا ناصب جو ہے هو المسند، وہ مسند ہوتا ہے. مسند کیا ہے؟ فرماتے ہیں فعل یا شبہ فعل. جملہ فعلی، جملہ میں فعل ہوگا جیسے وشت الراس شیبن، اس میں اشتعل، یہ جو فعل ہے مسند یہ نسب دیتا ہے اس تمیز کو جو مبین نسبت ہے. یا شبہ فعل، شبہ فعل کہاں؟ جو نحو جملہ میں شبہ فعل ہوتا ہے یا اضافت میں شبہ فعل ہوتا ہے، جیسے دارو میں در یہ مصدر ہے یا اسم فاعل یا اسم مفعول، وہ شبہ فعل ہوتا ہے. فرماتے ہیں کہ بس مبین نسبت کے لیے نسب دینے والی چیز مسند ہے، وہ فعل ہے یا شبہ فعل. الثامن التمیز، منصوبات میں سے 8ویں قسم جو تمیز ہے وہ نکرۃ الرافع للابہام. فرماتے ہیں یہ اسم نکرہ ہوتا ہے جو رفع کرتا ہے ابہام کو، المستقر وہ ابہام جو کہ موجود ہوتا ہے عن ذات اور نسبت، اور دور کرتا ہے یعنی عن ذات سے اور نسبت سے. یہ ان بمعنی فی بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، مستقر فی ذات اور نسبت، یا اس کو ایسے لو للابہام، ٹھیک ہے، الرافع للابہام الرافع عن ذات اور نسبت، ایسے بھی اس کو پڑھا جا سکتا ہے. وَيَفْتَرِقُ عَنِ الْحَالِ بِأَغْلَبِيَّةِ جُمُودِ، اور یہ تمیز جدا ہو جاتی ہے حال سے اس چیز کے ساتھ یہ کہ یہ غالباً جامد آتی ہے. یہ پہلا فرق. دوسرا وعدم مجیئہ جملتاً، دوسرا فرق یہ ہے کہ اس تمیز کا جملہ نہ آنے کی وجہ سے تمیز جملہ نہیں آتی. وعدم جواز تقدمہ علی عامل الاسا، اور تیسرا فرق یہ ہے کہ جائز نہیں ہے اس تمیز کا مقدم کرنا علی عامل، اس کے عامل پر، علی الاسا، اصح ترین قول کی بنا، یعنی صحیح ترین قول کی بنا. فإن كان مشتقا احتمل الحال، بس اگر جو ہے فرماتے ہیں تمیز مشتق ہوگی تو حال کا احتمال پایا جائے گا، یعنی وہاں حال بنائیں گے. فالاولو، پس اول جو ذات سے ابہام کو دور کرتی ہے، مقدار غالباً، وہ غالباً مقدار سے ابہام کو دور کرتی ہے. اور پھر مقدار کی 4 قسمیں، والخفض قلیل، اور خفض میں کسرہ، قلیل بن غیر ہی، اور فرماتے ہیں کہ غیر مقدار سے ابہام کو دور کرنے والی تمیز قلیلاً کام ہوتی ہے، والخفض کثیر، اور اس میں کسرہ جو ہے وہ کثیر آتا ہے. وثانی، اور دوسری تمیز جو نسبت سے ابہام کو دور کرتی ہے، فرماتے ہیں النسبۃ فی جملۃ، اس نسبت سے ابہام کو دور کرتی ہے جو جملہ میں ہوتا ہے، اور نحویہ، یا نحوے جملہ میں ہوتا ہے، اور اضافت، یا جو نسبت اضافت میں ہوتی ہے اس نسبت سے ابہام کو دور کرتی ہے. نحو ریتل زیتن، یہ مقدار کی مثال ہے. وخاتم فضۃ، یہ غیر مقدار کی مثال ہے. بشت الراس شیبن، یہ فرماتے ہیں کہ مثال ہے کہ جب اس نسبت سے ابہام کو دور کر رہی ہے جو جملہ میں موجود ہے. وللہ ذرہ فارسن، یہ فرماتے ہیں مثال ہے یہاں پر کہ اس نسبت سے فارسن تمیز ابہام کو دور کر رہی ہے جو شبہ جملہ میں، جو شبہ جملہ میں یا اضافت میں موجود ہے. والناصب لمبین ذات، اور نسب دینے والی چیز لمبین ذات، اس تمیز کے لیے جو ذات کو بیان کرتی ہے یا وہ خود ذات ہوتی ہے. ولمبین نسبت، اور نسبت کو بیان کرنے والی تمیز کے لیے ناصب هو المسند، وہ مسند ہوتا ہے، من فعل او شبہ، وہ فعل ہوتا ہے یا شبہ فعل ہوتا ہے. وصلی اللہ علی سیدنا محمد و حضرتہ.